بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدار. ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے اعلان کی جس نے پنجاب کی سیاست، معیشت اور کسان سب کو ہلا کر رکھ دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب حکومت کسانوں سے 3,500 روپے فی من کے حساب سے 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدے گی، اور وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کسانوں کے لیے خوشخبری ہے یا صوبے کے خزانے کے لیے خطرے کی گھنٹی؟ آئیے مکمل تجزیہ کرتے ہیں، اور جذبات سے نہیں بلکہ اعداد و شمار کے ساتھ. فی من گندم ہدف ہوگا 30 لاکھ میٹرک ٹن، اور اس میں جو ہے وہ ڈومیسٹک اور 35 انٹرنیشنل کمپنیاں جو ہے وہ پری کوالیفائڈ ہوئی ہیں. پہلی بار اسٹریٹجک ذخائر کے لیے PPP ماڈل انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. یہ اعلان بظاہر کسان دوست ہے، لیکن اصل کہانی اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. آئیے سیدھا حساب لگاتے ہیں. میٹرک جو ہے ایک میٹرک ٹن جو ہے تقریباً 25 من کے قریب ہوتا ہے، اور 30 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ بنے گا 7 کروڑ 50 لاکھ من. اور اس کی اگر قیمت 3500 روپے فی من ہو تو تقریباً 260 سے 270 ارب روپے کے درمیان جو ہے وہ اس کی لاگت ہوگی، اور پھر 260 ارب روپے سے زیادہ یعنی اس کی لاگت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پنجاب کا بجٹ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہاں پھر قرض لیا جائے گا، جو کہ ماضی سے آج تک اسی طرح کی ایکسرسائزز جو ہیں وہ بار بار دہرائی گئی ہیں. اگر قرض لیا گیا تو سود کون دے گا؟ بالآخر عوام. تو اب ناظرین نظر ڈالتے ہیں مارکیٹ کی جانب. اگر مارکیٹ میں قیمت 3500 روپے ہو اور کے پاس ہو تو 3500 واقعی ریلیف ہے، لیکن اگر مارکیٹ پہلے ہی 3400 3600 کے درمیان ہو تو فائدہ محدود ہوگا، کیونکہ وہ 3500 اور یا اگر 3400 ہے تو تب بھی 100 روپے کا، اور اگر 3600 ہے تو 100 روپے کا فائدہ. یہ قریب فائدہ ہے. اس کے ساتھ کیا دوسرا بڑا مسائل جو ہیں وہ کسان کو خریداری مرکز تک رسائی ملے گی، یا صرف بڑے زمیندار جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کیونکہ ماضی میں باردانہ سکینڈل جو ہیں اور تاخیر اور سفارش کا نظام جو ہے وہ چلتا رہا ہے، اور اب اس بار واقعی سفارش ہوگی یا شفافیت ہوگی اور انتظامی لحاظ سے سختی کی جائے گی. پنجاب میں پہلے زیادہ تر گندم کی خریداری مکمل طور پر سرکاری نظام کے تحت ہوتی رہی ہے، خاص طور پر میاں شہباز شریف کے دور میں. مگر اب بات مختلف ہے، کیونکہ اب نجی کمپنیاں شامل کرنے کا تجربہ ہو رہا ہے. اس میں ممکنہ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جدید سٹوریج ہوگا، کم ضیاع ہوگا اور حکومت بوجھ میں کمی ہو سکتی ہے. لیکن دوسری جانب اپنے ملک کے جو بزنس مین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے ممکنہ خطرات زیادہ ہیں، جیسے ذخیرہ اندوزی، نجی اجارہ داری، منافع جو ہے وہ نجی کمپنیوں کا اور نقصان جو ہے وہ حکومت کا ہو. ایک اور مافیا بھی بن سکتا ہے. اگر نگرانی کمزور ہوئی تو یہی کمپنیاں بعد میں قیمتیں کنٹرول کر سکتی ہیں. اب اس میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ آٹے کی قیمت کا ہے. اگر حکومت مہنگی گندم خریدے گی تو یا تو آٹا مہنگا ہوگا یا حکومت سبسڈی دے گی. اگر سبسڈی دی گئی تو بجٹ خسارے بڑھے گا، اگر سبسڈی نہیں دی گئی تو مہنگائی بڑھے گی. اور سبسڈی دینا حکومت کے لیے آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ IMF کی تلوار سر پر لٹکی ہوئی ہے، یعنی کسی نہ کسی کو قیمت چکانا ہوگی.
اب اگر سیاسی زاویے سے دیکھا جائے تو پنجاب ایک زرعی صوبہ ہے، کسان جو ہے وہ ووٹ بینک کا اہم حصہ ہے۔ یہ اعلان سیاسی طور پر بہت طاقتور ہے، اور خاص طور پر ایسے وقت پر جب معاشی دباؤ، مہنگائی اور مالی مشکلات موجود ہیں۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاشی حکمت عملی ہے یا سیاسی سرمایہ کاری؟ اب ہم اگر دیگر صوبوں سے موازنہ کریں تو سندھ میں سرکاری خریداری زیادہ، مگر کرپشن اور خراب ذخیرے کے مسائل ہمیشہ پیش رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں کم خریداری کی جاتی ہے۔ ویسے بھی وہاں کے حکمرانوں کو اپنے لیڈر کو جیل سے نکلوانے اور احتجاج کرنے اور باتیں کرنے کے علاوہ کسی جانب توجہ دینے کا وقت نہیں، اس لیے زیادہ مارکیٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ اور پنجاب کا نیا ماڈل ذرا مختلف ضرور ہے، مگر رسک بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اگر پنجاب کا نیا ماڈل کا کامیاب بنانا ہے تو اس پالیسی کو درست طریقے سے نافذ کرنا ہوگا، تبھی کسان کو فائدہ ہوگا، مارکیٹ میں استحکام آئے گا اور جدید سٹوریج سسٹم سے فائدہ حاصل کیا جا سکے گا۔ لیکن اگر شفافیت معمولی انتظامی لحاظ سے تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوئی تو حکومت کا نقصان ناقابل برداشت ہوگا۔ اگر نجی کمپنیوں کو غیر معمولی فائدہ دینے کی کوشش کی گئی اور مالی بوجھ بڑھ گیا تو یہ پنجاب کی تاریخ کی مہنگی ترین زرعی پالیسی بھی بن سکتی ہے، جس کا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ہی جو ہے وہ اور حکومت یعنی پوری حکومت کو، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو بحرانی نقصان ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یہ فیصلہ کسانوں کے لیے ریلیف بھی ہو سکتا ہے اور صوبے کے لیے معاشی آزمائش بھی۔ اصل امتحان اعلان کا نہیں، عمل درآمد کا ہوگا، مگر مریم نواز نے متعدد بار اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ صوبے اور اس کی عوام کی بہتری چاہتی ہیں، اور ہمیں کوئی شک نہیں ان کی نیت پہ، اسی لیے ایسے رسکی کام کر رہی ہیں۔ امید ہے اگر وہ اپنی ٹیم پر گہری نظر رکھتے ہوئے ذاتی طور پر مانیٹرنگ کرتی رہیں تو کسان اور عوام کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں، یہ کسان دوست قدم ہے یا سیاسی چال؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔